مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھیں۔ اسی پر ہم سب کو موت نصیب کریں اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھیں۔ جمعۃ المبارک کے مسلسل قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے جو بیانات ہیں وہ جاری ہیں، اور سورۃ التغابن کی آیت نمبر 15 تک ہم پہنچے تھے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں وقت کی کمی کے پیش نظر سورۃ التغابن کی آیت نمبر 15 اس کو میں صحیح طرح واضح نہیں کر سکا، اس لیے میں اس کے ساتھ بات کو لنک کر کے جوڑ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے مان لینے والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہارے بعض ازواج، و اولادکم اور تمہاری بعض اولاد، عدو لکم تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم سو ان سے الرٹ رہو، بچ کے رہو، ہوشیار رہو۔ فاحذروہم میں یہ تینوں باتیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ اتنی زبردست قسم کی آیت مبارکہ ہے، چونکہ ہمارا واسطہ اور تعلق اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے، اور بیویوں کا شوہروں سے، تو ان من ازواجکم تمہاری بعض بیویاں، یہ بھی اس کا مفہوم ہے، اور تمہارے بعض شوہر، چونکہ یا ایھا الذین آمنو میں ایمان والی عورتیں بھی شامل ہیں، خطاباً کو بھی ہیں۔ بعض اوقات بیوی نیک ہوتی ہے، شوہر دشمن بن جاتا ہے، اور بعض اوقات شوہر جو ہے وہ نیک ہوتا ہے، بیوی دشمن بن جاتی ہے۔ اب بیوی کی اور اولاد کی جو دشمنی ہے، یہ باقی دشمنیوں سے بالکل جدا طرح کی ہے، اس کو بالکل دوسری دشمنیوں سے الگ کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دشمنی کس طرح کی ہے۔ فاحذروہم کہا ہے آگے کہ الرٹ رہو ان کے بارے میں، ہوشیار رہو، بچ کے رہو ان سے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں تو گھر سے نکال دو، یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے دشمن ہیں تو ان کو مار ہی دو، یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے تعلق ہی بالکل ختم کر لو، بلکہ یہ کہا ہے کہ الرٹ رہو، ہوشیار بن کے رہو۔ ایسا تمہارا زوج، اگر بیوی ہے تو شوہر ہو سکتا ہے، تو شوہر ہے تو بیوی ہو سکتی، تمہارے بعض ازواج۔ اب دیکھو نا، یہ تعلق جو ازواج والا ہے، یہ تو پوری دنیا میں ایک ایسا سسٹم ہے کہ سب کا، الا یہ کہ کوئی دنیا سے ازواج کے بغیر چلا جائے، لیکن وہ بڑے ریئر کیسز ہیں، یعنی بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ شوہر ایسا ہو کہ بالکل 100% بیوی اس کے موافق ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بیوی ہے تو شوہر 100% اس کی طبیعت کے مطابق ہو۔
یہ کمپرومائز والا تعلق ہے جس میں بعض اوقات شوہر کو اپنی بیوی کی بعض باتوں سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات بیوی کو اپنے شوہر کی بعض باتوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. وہ کمپرومائز جو ایک دوسرے کے ساتھ ہے وہ آپس کے تعلقات میں تو جائز ہے, وہ کر سکتے ہیں کہ ایسی چیز بیوی کی برداشت کر لی جائے جس سے دین میں خرابی پیدا نہیں ہو رہی, اس سے مسئلہ نہیں بنتا. شوہر ایسی بات برداشت کرے بیوی کی جس سے اس کے اپنے رب کے تعلق میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امتی ہونے کا تعلق ہے, دینی تعلق ہے, اس میں مسئلہ نہیں بن رہا, اس چیز کو برداشت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی وہ بات برداشت کرتی ہے کہ جس میں اس کا اپنے مالک کے ساتھ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے میں جو تعلق ہے, بیسیکلی بنیادی تعلق تو دو ہیں, اللہ اور بندے کا تعلق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی سے تعلق اور امتی کا حضور سے تعلق. یہ دونوں تعلق جو ہیں ان کو میں ایک لفظ میں بیان کروں تو اس کو دینی تعلق کہتے ہیں. دینی تعلق میں اگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو ایسی بات میں شوہر اپنی بیوی سے کمپرومائز کر کے چلے, اس کی کوئی بات مان کے چلے, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یا شوہر اپنی بیوی کی بات مان کے, بیوی اپنی شوہر کی بات, جس میں دین کے اندر فرق نہیں پڑ رہا, اس سے بھی ایک بڑا تعلق اوپر ہے, اس کو سمجھ کر پھر آگے ہم اس آیت پر آتے ہیں. میاں بیوی کے تعلق سے بھی ایک اوپر تعلق کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے, وہ ماں باپ اور اولاد کا تعلق ہے. ماں باپ کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وہاں ہمیں فلا تقل لہما اف, اف تک بھی نہیں کہنے دیتا پروردگار. یہ بات میاں بیوی کے درمیان نہیں ہے, یہاں اف کی ہر وقت کوئی نہ کوئی تکرار پڑتی رہتی ہے. بیوی شوہر کی کسی بات پر افسوس کرتی رہتی ہے, شوہر بیوی کی کسی بات پر افسوس کرتا رہتا ہے, اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں ماں باپ کا تعلق آ جاتا ہے وہاں اولاد کو یہ حکم ہے کہ فلا تقل لہما اف, اپنے ماں باپ کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کرنی. ولا تنہرہما, اپنے ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں. تو یہاں میاں بیوی کے تعلق میں جھڑکنا جو ہے بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے. جھڑکے بغیر کام ہی نہیں چلتا, آپ اپنے گھر کو ٹھیک رکھ ہی نہیں سکتے. شوہر جو ہے اس کو بعض اوقات جھڑکنا پڑتا ہے, بعض اوقات شوہر غلط ہوتا ہے, بیوی اس کو جھڑک لے تو یہ بھی اس کو اجازت ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہاں, وہ پنجابی شوہر بن کے نہ بیٹھیں کہ بھائی جس کے آگے کوئی شے ہل نہیں سکتی. دینی تعلق کو سمجھیں. بعض اوقات اگر شوہر جو ہے وہ غلط راستے پر چل رہا ہے تو بیوی اس کو طریقے سے سلیقے سے سمجھائے, نہیں سمجھتا تو جو اتنا دباؤ ڈال سکتی ہے وہ دباؤ ڈال کے اس کو سیدھے راستے پر لائے, یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ بالکل ہی الٹ ہے نا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی بس ہماری اس وقت شوہریت غالب ہوتی اور بیوی جو ہے وہ اس کو ہم اپنی کوئی ملکیت سمجھتے ہیں کوئی چیز, اور اس کے مطابق ہم ڈیل کرتے ہیں. اسلام اور دین اس طرح کا دین نہیں ہے کہ جو کسی پر زیادتی کو برداشت کرے, بلکہ یہ حق دیتا ہے کہ سچ بات, حق بات, درست بات کرو. بے شک شوہر ہو اور بے شک بیوی ہے, وہ کرے, اس کو حق دیتا ہے اسلام. ایسا نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھ سے کبھی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. وہ پیغمبر اور رسول تو ہے نہیں, غلطیاں تو اس سے ہوں گی. میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ اب ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنی, ولا تنہرہما, انہیں جھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے اولاد کو کہ اپنے ماں باپ کے سامنے بڑے کریمانہ لہجے کے ساتھ تم نے بات کرنی ہے. یہ تعلق میاں بیوی میں نہیں ہوتا کریمانہ لہجے والا.
بعض اوقات شوہر کو کریمانہ لہجے سے نکلنا پڑتا ہے. پیار محبت تو ہوتا ہے, یہ رشتہ ہی محبت والا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بعض اوقات کریمانہ لہجے سے بہت پیار محبت والی جو باتیں اس سے باہر نکلنا پڑتا ہے اپنے گھر کے معاملات کو درست کرنے کے لیے اور ٹھیک کرنے کے لیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اپنے ماں باپ کے سامنے آپ نے اپنے پروں کو عاجزی کے ساتھ بچھا کے رکھنا ہے. تمہاری عزت ماں باپ کے سامنے نہیں ہے, ماں باپ کے سامنے تم کچھ حیثیت نہیں, معزز وہی ہیں. یہ حیثیت میاں بیوی کے درمیان نہیں ہے. شوہر اگر بیوی کے سامنے بالکل ہی بچھ جائے گا, جس طرح قرآن اولاد کو حکم دے رہا ہے ماں باپ کے سامنے بچھ کر رہنے کا, پھر تو آوے کا آوے ہی بگڑ جائے گا, وہ تو گھر کا سارا برباد ہو جائے گا. اب ماں باپ کے ساتھ تعلق جہاں ہے وہاں بھی, اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں, اس کو سمجھیں. وہاں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ جہاں میری بات آ جائے, میرے محبوب کی بات آ جائے, جہاں میں ہوں, میں تمہارا رب ہوں, تم میرے بندے ہو, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان آ جائے, تم ان کے امتی ہو. اگر تمہارے ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کریں تو وہاں ارشاد فرمایا فلا تطعهما, اتنے ادب آداب کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی بات کو نہ مانو, انکار کر دو کہ جی ابا جی میں آپ کا بیٹا ضرور ہوں لیکن میں اپنے رب کے خلاف نہیں چل سکتا, میں آپ کا بیٹا ضرور ہوں لیکن میں رسول پاک کے خلاف نہیں چل سکتا. وہاں یہ حکم ہے. اب سمجھ رہے ہیں بات. لیکن ماں باپ کو قرآن مجید میں دشمن نہیں کہا گیا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ نزاکت ہے, اس کو ذرا سمجھیں. والدین کے ساتھ جو تعلق ہے وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے بعض ماں باپ, تمہارا بعض باپ, تمہارے بعض مائیں وہ تمہاری دشمن ہیں, یہ کہیں نہیں کہا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرتاً پروردگار نے ماں باپ کو بنایا ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ اولاد سے دشمنی کرتے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ حدود ضرور قائم کر دیں کہ اپنے والدین کی بات وہ ماننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں. اگر وہ خلاف چلے تو ان کے پیچھے نہ چلو, لیکن بے ادبی کی پھر بھی اجازت نہیں. ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کی پھر بھی اجازت نہیں. لیکن یہاں بات اور ہے, یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو یا اے ایمان والیو. چونکہ تمام قرآن مجید کے محقق اور مفسر اور قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں یا ایھا الذین آمنو کا حکم مردوں کو ہے, بالتبع وہاں عورتوں کو بھی وہی حکم ہے. اے ایمان والو ان من ازواجکم, بلا شبہ تمہارے بعض ازواج, یعنی شوہر ہو تو بعض بیویاں, اور بیوی ہو تو بعض شوہر, و اولادکم, اور تمہاری بعض اولادیں, اس میں بیٹے بھی ہو سکتے ہیں بیٹیاں بھی ہو سکتے ہیں, عدو لکم, وہ تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم, ان سے بچ کے رہو, ہوشیار رہو, الرٹ رہو. یہ کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ ان کو چھوڑ دو, یہ نہیں کہا کہ ان کو مار ڈالو, یہ نہیں کہا کہ ان سے تعلق توڑ دو. اسی تعلق میں بیوی جو تمہیں ملی ہے, اولاد جو تمہیں ملی ہے, اسی تعلق کے اندر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ فتنہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم نے چلنا کیسے ہے, یہ دیکھنا ہے تم نے. 100% تو تمہارے مطابق تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی, یہ تو بہت کم کیسز ہیں دنیا کے اندر. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ بہت کم ہے. یعنی کوئی بندہ اگر کہے نا کہ جی بالکل اس طرح کی بیوی ہونی چاہیے جو بالکل جس کی طرف سے کسی قسم کی شکایت نہ ہو, تو یہ تو دنیا کے اندر بہت ریئر کیسز ہیں. ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے, یعنی ممکن ہے, ناممکن نہیں.
لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ پورا اپنی بیویوں سے ناراض رہے ہیں. کیوں؟ یہ آیت ہے قرآن مجید کی. ایک پورا مہینہ ناراض رہے ہیں اور اس ناراضگی کو سیدنا عمر بن خطاب نے جا کے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک کر دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی کی درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح سے نہیں ہوگا, معاف کر دیجئے. مہینے کے بعد حضور نے معاف کیا. ایک پورا مہینہ اپنی بیویوں سے ناراض رہے. کس بات پر؟ آپ سوچیں گے کہ وہ کون سی بات تھی جس پر حضور مہینہ ناراض رہے. یہ 21ویں پارے کا آخری مقام ہے, اس کو پڑھیں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. حضور کی ازواج نے حضور کی خدمت میں مطالبہ کیا کہ اب کوئی اس طرح کی صورت بن گئی ہے کہ سب خوشحال ہیں مدینے میں. مدینے میں سب خوشحال ہیں, تمام اصحاب کو ہر طرح کی نعمتیں میسر ہیں, مال بھی میسر ہے, سہولتیں میسر ہیں, جانور میسر ہیں, اچھے مکان میسر ہیں, اچھے لباس میسر ہیں, اچھی خوراک میسر ہے. اس وقت مطالبہ بظاہر کوئی نجائز مطالبہ نہیں. جب سب خوشحال ہیں اس وقت تو ہر طرف سے مال غنیمت آیا ہوا ہے اور مدینہ شریف کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہیں. اس وقت عرض کرتی ہیں حضور کی ازواج حضور کی خدمت میں, امہات المومنین, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اچھی خوراک مل رہی ہے, سب کو اچھا لباس مل رہا ہے, سب اچھے مکانوں میں رہ رہے ہیں, سب کو اچھی چیزیں میسر ہیں, تو کیا ہم اسی حال میں رہیں گی جس حال میں آپ نے ہمیں رکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات 3 دن تک ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکتا؟ کیا ہم اسی حال میں رہیں گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. 1 مہینہ کے لیے اپنی ازواج سے جدا ہو گئے. مہینے بعد یہ آیتیں اتری ہیں جو میں نے پڑھی ہیں. یا ایھا النبی, اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کوئی بے اختیاری نہ سمجھے, یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ حضور ناراض ہو جائیں اور آپ اپنے رب کے حکم کے کس قدر فرما بردار ہیں. یہ بھی سوچیں ذرا کہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر رہے کہ میں حکم الہی کا پابند ہوں. تمہارا مطالبہ آ گیا, اب جب تک میرے رب کا فیصلہ نہیں آئے گا اس وقت تک میں تم سے بات نہیں کروں گا کہ تمہیں کہنا کیا ہے. سن رہے ہیں نزاکت؟ تو فرمایا, پھر حکم آیا, اے نبی مکرم قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہیں, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی ڈیکوریشن اور زینت کو چاہتی ہو تو فتعالین, آؤ, امتعکن, میں تمہیں ان سب چیزوں سے لطف اندوز کر سکتا ہوں. امتعکن, میں ان سے ان سب چیزوں کو تمہیں مہیا کر سکتا ہوں جن کا تم نے مطالبہ کیا. اچھا لباس, اچھی خوراک, اچھا مکان, ہر چیز اچھی ہوگی. لیکن دوسری صورت یہ ہوگی کہ اگر میں تمہیں یہ چیزیں مہیا کروں گا تو اسرحکن سراحا جمیلا, پھر میں تمہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے سے علیحدہ بھی کر دوں گا, پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. میری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. سبحان اللہ, میری ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بیویاں کس کی ہیں. میری یہ ذمہ داری ہے کل دنیا کے اندر اس چیز کو ثابت کرنا کہ اگر قیامت تک کوئی غریب ترین میرا امتی اگر کسی دکھ میں مبتلا ہو میری طرف دیکھے تو سکون پا جائے. یہ مقام ہے.
قائد بننا آسان نہیں. قیادت حضور سے سیکھو. قیادت عیاشی کا نام نہیں ہے کہ تم قائد بن گئے اور بڑے بن گئے ہو اور پھر تم اپنے کارکنوں کے مال پر موجیں کرو. سن رہے ہو؟ قائد حضور ہیں. دیکھو اپنے مال کے اندر گزارا کرو جو تمہیں میسر ہے, جو تمہارے پاس ہے اس میں رہو, آگے نہ بڑھو. وہ تو تمہارے کارکنوں کا مال ہے, وہ تو تمہارے مریدوں کا مال ہے, وہ تو تمہارے جو لوگ تمہارے سامنے بیٹھے ان کا مال ہے. ان پر عیاشیاں نہ کرو. کیسی بات ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کو کیا سمجھا رہے ہیں, اور کائنات میں حضور اپنا کتنا بلند مقام, یہی بلند مقام ہے. لوگوں کے نزدیک شاید بہت اور کوئی چیزیں ہوں گی, وہ کر لینا جو ہے یہ دنیا ہے بابا. کل قیامت والے دن بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص شکایت نہیں کر سکتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی ہو کر میں اس پریشانی میں مبتلا رہا ہوں, لیکن جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو مجھے سکون نہیں آیا. سمجھے میری بات کو؟ یہ تو قیامت والے دن بھی کوئی شکایت نہیں کر سکتا. اس طرح کی زندگی بسر کی ہے رسول پاک نے. باتیں کر دینی بڑی آسان ہے. یہ قیادت کا اتنا اعلیٰ معیار رسول پاک نے قائم کیا کہ رہتی دنیا تک کوئی شخص اس اعلیٰ معیار کے اوپر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. آج لوگ بڑی بڑی تنظیمات بنا کے, بڑے بڑے معاملات کر کے, پہلے حالت کچھ اور ہوتی ہے, 5 سال بعد حال کچھ اور ہو جاتا ہے, 10 سال بعد حال کچھ اور ہو جاتا ہے. جب مشہوری ہو جاتی, لیڈر بن جاتے ہیں, اس وقت حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک حضور ایک ہی حال میں رہے. مال آیا ہے بھئی, صحابہ ایسے تو خوشحال نہیں ہو گئے, وہ تو سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے مکے میں. مہاجرین تو ہر شے مکے میں چھوڑ کے آگے, زمینیں چھوڑ کے, مکان چھوڑ کے, ہر چیز چھوڑ کے آئے ہوئے تھے نا. تو حضور علیہ السلام نے اخوت اور بھائی چارہ کیوں قائم کیا تھا؟ وہ اسی لیے قائم کیا تھا کہ بھائی یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے, ایک ایک کے ساتھ جڑ جاؤ, جو یہ کام کرتے ہیں مل کے ان کے ساتھ کر کے اپنا گزارا کرو. اس وقت تو گزارا تھا. پھر حالات ایسے بن گئے کہ جنگیں ہوئیں, مال غنیمت آیا, پھر ایک ایک بندہ جو ہے وہ خوشحال ہو گیا, ہر چیز میسر. اس مقام پر ازواج مطہرات یہ مطالبہ کر رہی ہیں, پہلے نہیں مطالبہ کیا. تو فرمایا کہ یا ایھا النبی, اے پیارے نبی, کل ازواجک, اپنی بیویوں سے کہو, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی ڈیکوریشن اور زینت چاہتی ہو تو ٹھیک ہے. یعنی ان کی اس کی نفی نہیں کی, دل کرتا ہے انسان کا اچھے کپڑے پہنے دوسروں کو دیکھ کے, اچھے کھانے کھائے دوسروں کو دیکھ کے, اچھی رہائش میں رہے دوسروں کو دیکھ کے. ہیں جی, یہ تو ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے کہ نہیں, بلکہ یہی چلتا ہے. بلکہ کیوں جی, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہی صورتحال ہے. جب انہوں نے کہی تو کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تو فتعالین, آؤ امتعکن, میں تمہیں یہ سب چیزیں دے سکتا ہوں, لیکن پھر اسرحکن سراحا جمیلا, پھر میں تم کو بڑی خوبصورتی سے, سراحا جمیلا میں جو لطف ہے وہ بڑا کمال ہے. یعنی تم سے کوئی گلہ نہیں کروں گا, شکوہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے تم اس حال میں میری بیوی بن کے نہیں رہنا چاہتی تو کوئی بات نہیں, میں تمہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ کر دوں گا, پھر تم میری بیویاں بن کے نہیں رہ سکتی. مجھے میرے تعلق کو اگر نبھانا ہے تو پھر اسی حال میں رہنا ہے. اگلی آیت بھی سن لیں, وَإِن كُنتُنَّ
तुरिदन अल्लाह व रसूलहू वद्दार अल आखिरा, अगर तुम अल्लाह, उसके रसूल और दारे आखिरत की तलबगार हो। यहां बात तो हुजूर से हो रही है, अल्लाह हुजूर के साथ ताल्लुक को यहां पहले अपना जिक्र कर रहा है। वइन कुन्तुन्ना तुरिदन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह की रजा चाहती हो, व रसूलहू, और उसके रसूल की रजा चाहती हो, व दार अल आखिरा, और ये फानी दुनिया नहीं दार आखिरत चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अजीमा। तो फिर तुम्हें क्या पता है कि जिस ताल्लुक को तुम इस तकलीफ और मुश्किल में निभा रही हो, ये तो कल जब महशर के दिन सारी मखलूक के सामने अजर अजीम तुम्हें अता करेंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा हुजूर की बीवी होना कितना बड़ा एजाज है। हाँ जी, यहां तो तकलीफ है, यहां दुख है, और जितने दुख हुजूर ने सहे हैं दुनिया में किसी ने नहीं सहे। तो फिर उनकी ऐसी मुहसिनात के लिए फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनात, ऐसी मुहसिनात के लिए फिर अल्लाह ने तैयार कर रखा है अजरन अजीमा, बहुत बड़ा अजर। और साथ ही इरशाद फरमा दिया, तुम्हें दो तरह के ताल्लुक को समझना है। या निसा अन्नबी मन याति मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यना युदाफ लहल अज़ाबु दैफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। अगर तुमने गलती की तो सजा भी दुगनी होगी, और हमें दुगनी सजा देना मुश्किल कोई नहीं, साथ ही कह दिया। बाकी आगे फरमा दिया, जहां ये बात की वहां ये भी की, या निसान नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना, ए मेरे महबूब की बीवियों, कायनात में कोई औरत तुम जैसी नहीं। ठीक है ना जी, दोनों तरह से उस चीज को कवर किया। जब आज दुनिया के अंदर कायदीन का हाल देखें और रसूल पाक का हाल देखें, हैं जी, सूरत हाल देखें, इसको समझें। ये कुरान मजीद ही है ना जो आपको समझाएगा, वरना तो यहां बात करनी बड़ी मुश्किल है। जिन हालात में हम चल रहे हैं वो इतने ज्यादा पैरोकार हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे तुम्हें अगर तुमने जुबान खोली तो, बात की तो। लेकिन कुरान मजीद बात करता है, उस हवाले से हमें करनी चाहिए। तो क्या फरमाया, ए ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारे बाज अज़वाज यानी बीवियां हो तो बाज शौहर, शौहर हो तो बाज बीवियां, व औलादिकुम, और तुम्हारी बाज औलाद, अदुव्वल लकुम, तुम्हारे दुश्मन हैं, फहज़रूहुम, इनसे बच के रहो, अलर्ट रहो, होशियार रहो। ताल्लुक तोड़ो ना, खत्म ना करो, मार ना डालो इनको, अलर्ट रहो। आगे तीन बातें की, और उसमें ऐसे लगता है कि जैसे परवरदिगार ईमान वालों को बहुत करीब करके बड़ी खास बात समझा रहा है कि हम जिस तरीके से तुम्हारी तरबियत कर रहे, तुम समझ गए, तुम्हारा घर जन्नतजार बन जाएगा। ठीक है ना जी। चूंकि याद रखें कि बीवी और औलाद, और बीवी के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी, ये एक ऐसा ताल्लुक है खानदानी जिसमें हर वक्त बंदा मोमिन आजमाइश में से गुजरता है। बहुत अच्छे हालात भी हों तब भी आजमाइश में से गुजरता है। बस इसको समझ के चलना है कि कोई आपके बच्चों में से दीन में रुकावट ना बने, आपकी बीवियों में से दीन में रुकावट ना बने, कि उनके कहने से तुम ऐसे काम करने लग जाओ जिसकी अल्लाह और उसके रसूल ने इजाजत ही नहीं दी। और हम इस मर्ज में मुब्तला हैं जी।
بولیں ہم اس مرض میں مبتلا ہیں. فرمایا ہم تمہیں 3 نصیحتیں کرتے ہیں, ان کو ذرا سوچو. وَإِن تَعْفُوا, دشمن تو وہ تمہارے ہیں, تمہارے سامنے کھڑے ہیں, ایسے کام کر رہے ہیں جس سے تمہارے تعلق کے اندر فرق آ سکتا ہے. وَإِن تَعْفُوا, ان کی غلطی دیکھو تو خود اس غلطی میں مبتلا نہ ہو, ان کو معاف کر دو. معاف کرنے میں 2 حیثیتیں واضح ہیں, ذرا سمجھیں. معاف کرنے والا وہ ہوتا ہے جو خود اس غلطی میں مبتلا نہیں ہوتا. سمجھے میری بات کو یا نہیں سمجھے؟ بھئی معاف کون کرے گا؟ جو خود اس غلطی میں مبتلا نہیں. اگر وہ خود بھی اس غلطی میں مبتلا ہے تو پھر تو معافی کی صورت ہی نہیں نہ آتی. ٹھیک ہے, معاف کون کرے گا؟ جو خود اس غلطی کے اندر مبتلا نہیں. وَإِن تَعْفُوا, اگر تم معاف کر دو, اسی کے اندر سمجھایا کہ تم نے اس میں مبتلا نہیں ہونا, پھر ان سے غلطی ہو جائے گی تو تم انہیں معاف کرتے رہنا. معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ زبردستی کبھی بھی میاں بیوی کے تعلق اور اولاد کے تعلق کو نبھایا نہیں جا سکتا. دھونس کے ساتھ, سختی کے ساتھ, ڈنڈے کے ساتھ, غصے کے ساتھ, مار پیٹ کے ساتھ اس تعلق کو آخر تک نبھایا نہیں جا سکتا. یہاں اسی طرح سے چلنا ہے. غلطی سامنے آئی, تعفو, معاف کر دو. وتصفحوا, بعض اوقات غلطی دیکھ کر رخ پھیر جاؤ, درگزر کر دو. وتغفروا, بخش دو. وَإِن تعفوا, اگر تم معاف کرتے رہو, وتصفحوا, درگزر کرتے رہو, وتغفروا, بخشتے رہو, تو فإن اللہ غفور الرحیم. یہ تمہارے ساتھ تعلق. تم بھی تو دنیا میں اسی طرح چل رہے ہو نا بھائی. کیا تم 100% اپنے رب کے مطابق چلتے ہو؟ 100%. وہ بھی تو تمہیں معاف کرتا ہے, وہ بھی تو تمہیں درگزر کرتا ہے, وہ بھی تو تمہیں بخشتا رہتا ہے. اس سے تمہاری زندگی گزرتی رہتی. اگر تمہاری غلطیوں پر میں پکڑوں تو تم میں بچے کون؟ تو جس طرح سے میں تمہارے ساتھ سلوک کر رہا ہوں کہ تمہیں معاف بھی کر رہا ہوں, درگزر بھی کر رہا ہوں, بخش بھی رہا ہوں, یہی معاملہ اپنے بعض ازواج اور بچوں کے ساتھ رکھو. سمجھیں بات کو؟ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی جس طرح ہمارے آج گھر کے گھر اجڑ گئے, برباد ہو گئے, ہمارے بلا وجہ غصوں کی وجہ سے, ہمارے بلا وجہ زبردستیوں کی وجہ سے, ہماری بلا وجہ ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے, کہ جو ہی ہم اپنے گھروں کے دروازوں کے اندر قدم رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی آ گیا ہے ڈکٹیٹر. اب سانس اونچی نہیں لینی کسی نے بھی. یوں نہیں ہے. یہ بہت زبردست قسم کا تعلق ہے جس کو قرآن مجید کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اگر تم معاف کرو, تم درگزر کرو اور تم بخش دو تو تمہارے ساتھ بھی تو میں یہی کرتا ہوں. فإن اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, بہت رحم فرمانے والا ہے. تم بھی تو میرے ساتھ اسی طرح سے دنیا میں چل رہے ہو. کیوں بھائی؟ ابھی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا, بعض اوقات نیک بندے کو یہ غلطی لگ جاتی ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی. بعض اوقات کیا کہہ رہا ہوں, نیک بندہ جو خود نیک بنا ہوتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو نیک ہوں, میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو میں نیک ہوں, میں ٹوپی پہنتا ہوں میں نیک ہوں. ہے جی, اسی طرح میں جب بھی کوئی موقع بنتا ہے زکوٰۃ دیتا ہوں میں نیک ہوں, حج بھی میں نے کیا ہوا ہے میں نیک ہوں. ہاں جی, جب مجھے موقع ملا میں نے عمرے بھی کیے ہوئے ہیں. تو وہ بعض اوقات اس کے ارد گرد ایک نیکی کا حصار بن جاتا ہے اور وہ خود کو نیک سمجھنے لگتا ہے, اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے بندو,
جس نماز کی وجہ سے تم نیک بنے ہوئے ہو اس نماز کی قبولیت کی گارنٹی تمہارے پاس کیا ہے؟ ہاں جی، کوئی دنیا کے اندر ایسی نماز پڑھ سکتا ہے جیسی حضور نے پڑھی ہے؟ بولو۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی نماز کا کمال بھی تو ہے نا۔ میری بات کو پایا نہیں آپ نے؟ بھائی ایسی نماز کوئی شخص پڑھ سکتا ہے جیسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے؟ نہیں نہ پڑھ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے نماز کا کوئی کمال بھی تو ہے نا، اور وہ کمال حضور کی ذات پر جا کے ختم ہوا۔ بولو، نماز کا کمال کہاں جا کے ختم ہوا؟ حضور پر جا کے۔ اس سے نیچے نیچے کی نمازیں اس درجے کی تو نہیں نا۔ جب اس درجے کی نہیں تو کس نیکی پر مغرور ہو کے انسان نیک بنا پھرتا ہے؟ بہت دھیان سے بھی نماز پڑھے تو نماز ایک ایسی شے ہے جس کو دوسرے کے لیے ترازو لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے پوچھتے پھریں کہ جی میری نماز کس طرح کی ہے۔ آپ کے اندر ترازو لگا ہوا ہے، نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد اپنی نماز کو تول لیں، پتہ چل جائے گا۔ ہاں جی بھائی، نماز پڑھی ہے نا، ہر شخص خود تول سکتا ہے اپنی نماز کو؟ نہیں تول سکتا۔ کیوں جی؟ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد عدل کے ترازو میں رکھے اپنی نماز اور حساب لگا لے، لیکن صحیح انصاف کرنا ہے۔ خود یہی تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ القیامہ میں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان کو ہم نے اپنے اوپر ایک خاص قسم کی بصیرت دی ہے، اس کو بہت پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ معذرتیں ٹال مٹول کرتا رہے، نہیں مجھے پتہ نہیں چلا، نہیں، فرماتا نہیں تجھے پورا پتہ ہے۔ ہاں جی، بہت سمجھ ہے تجھے میں کہاں کھڑا ہوں، کتنا نیک ہوں کتنا برا ہوں، یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بابا، یہ کسی علامہ صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ کسی حضرت صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے نیک ہیں کتنے برے ہیں۔ ترازو اندر لگا ہوا ہے، اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے جو فتویٰ دینے میں غلطی کرتا ہی نہیں، فتویٰ دیتا ہے کتنے صحیح ہو حضرت صاحب کتنے برے ہو، بالکل ٹھیک انالیسز کر کے بتا دیتا ہے۔ تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کو اپنے عدل کے ترازو میں رکھ کے تول لیں تو پتہ چل جائے گا۔ اس نماز کے بدلے میں نیک بنے بیٹھے ہو، اس حج کے بدلے میں نیک بنے بیٹھے ہو کہ جس حج پر گئے ہو پہلے پیسے کا حساب کرو، اپنا تول لو نا پیسہ۔ حج پر جانا ہے حاجی صاحب، پیسہ تول لو، پھر دیکھو، پھر جاؤ پورا حج کرنے کے بعد اپنا حج تول لو۔ کسی سے کیا پوچھ رہے آپ نے؟ تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ ذات جو نماز میں چہرہ اٹھائے، نماز میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے تو پروردگار فرمائے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حبیب پیارے تیرا نماز میں چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر تجھے پتہ چلے گا حضور کی نماز کیا ہے، باقیوں کی نماز کیا ہے۔ اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کا انالیسز کرنے میں۔ تو نیک انسان بعض اوقات مغروری میں مبتلا ہوتا ہے، خود کو نیک سمجھ رہا ہوتا ہے،
یہ بذات خود ایک بدی ہے. بولو, اپنے آپ کو نیک سمجھنا, نیکوں میں شمار کرنا اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں نیک ہوں, یہ بذات خود ایک بدی ہے. پڑھیے سورہ النجم. هو عالم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو عالم بمن اتقى. هو عالم بكم اذ انشأكم من الارض. یہ جو تم بن گئے ہو نا, یہ جو سامنے آ گئے ہو اے انسان, یہ شروع کیا تھا ہم نے زمین کے کسی ذرے سے. تیری پیدائش تیرے باپ سے نہیں شروع ہوئی. انشأکم من الارض, تیرے باپ نے کوئی کھیرا کھایا, کوئی سیب کھایا, کوئی آم کھائے, کوئی آلو بخارا کھایا, کوئی گندم کی روٹی کھائی, کوئی چاول کھائے, بینگن کا سالن کھایا, گوشت کھایا. وہ مٹی کے بہت سارے حصوں سے وہ کوئی چیز نکل کے وہ تیرے باپ کی پشت میں جوہر بنی. سن رہے ہیں نا؟ ہاں, حلال حرام کا تعلق صرف بعد میں نہیں شروع ہوتا, یہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. کیا کھایا ہے؟ یہ بے ادب گستاخ لوگ جو قومیں ہوتی ہیں جن کی زبانوں میں لحاظ نہیں ہوتا, یہ اپنے باپوں کا پتہ کریں کہ انہوں نے کھایا کیا ہے. وہ متقی پرہیزگار لوگ جو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیں اور چل پڑے پیچھے کہ یہ میں بغیر اجازت کے کھا بیٹھا ہوں, اور پھر وہ اس باغ تک پہنچ جائیں جس کی ٹہنی لٹکی ہوئی تھی, درخت دریا کے اندر جس کی ٹہنی لٹکی ہوئی تھی, اس کے مالک سے پوچھیں تو مالک جان جائے کہ جو بہتے ہوئے سیب سے یہاں تک آ گیا ہے آم نہیں ہے. ہیں جی, سن رہے ہیں نا جی؟ تو وہ شرط رکھ دے کہ اتنے سال خدمت کرنی, میرے باغ کے بوٹوں کو پانی دینا ہے, میری ایک بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھوں پیروں سے لنجی ہے, اس کے ساتھ شادی کرنی, پھر معافی ملے گی. ہیں جی؟ تو سمجھ گئے سارا اشارہ؟ حضرت سیدی عبد القادر جیلانی کی بات کر رہا ہوں, ان کے والد کی. پھر اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں حلال کھایا ہو تو. ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہاں پہنچے, یعنی یہ فرمایا کہ تم زمین کے کس حصے سے بنے ہو. اب پتہ کوئی نہیں کس علاقے کا انگور کھایا ہے, کس علاقے کے کیلے کھائے, کس علاقے کا سیب کھایا, کس علاقے کی گندم تمہارے گھر میں آئی, کس علاقے کی سبزیاں پہنچی, پتہ تو کوئی نہیں نا. تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے, قربان جاؤں میں تیرے علم مبارک کے. هو عالم بكم اذ انشأكم من الارض, زمین کے کس حصے سے تم بنے ہو یہ تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اور جس وقت تم جنین بن کے اپنی ماؤں کے بطنوں میں تھے تب سے تجھے جانتا ہوں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنی پاکیاں نہ بولا کر اے انسان, ہم جانتے ہیں کہ تو کہاں سے چلا ہے, کہاں پہنچا ہے. 2 مرتبہ پلید راستوں سے گزار کر تجھے میں دنیا میں لایا ہوں. نہیں سمجھے میری بات کو آپ؟ 2 مرتبہ پلید راستوں سے گزار کر تجھے دنیا میں لایا ہوں. تعریف تو کس کی کر رہا ہے؟ اپنی تعریف کر رہا ہے. فلا تزکوا انفسکم, اپنی تعریفیں نہ کیا کر. ہوا عالم بمن اتقى, میں جانتا ہوں متقی کون ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ متقی کون ہے. اس لیے یہاں فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتا ہوں.
وَإِن تَعْفُوا، معاف کرتا رہتا ہوں تمہیں، درگزر کرتا رہتا ہوں، تمہیں بخشتا رہتا ہوں. اگر تمہارے گھر میں کوئی اس طرح کی بیوی، اس طرح کے بچے آ گئے ہیں تو بجائے ان کو گھر سے نکالنے کے، بجائے ان کو مارنے کے، بجائے ان کے پر زبردستی کرنے کے، معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو، ہیں جی، اور ان کو بخش دیا کرو. تمہارے ساتھ بھی تو میں بھی تو یہی کرتا ہوں. چلنا تو میں نے آگے تھا، لیکن ابھی ہم پچھلی آیت پر رہے. وما علیہ الا البلاغ.